السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں لینا شگری۔ اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کے حوالے سے اہم خبر سپریم کورٹ سے آئی ہے، جہاں عدالت عظمیٰ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جو کل سماعت کرے گا۔ دوسری جانب آئین و قانون پر ناقص عملداری، آئے روز انسانی حقوق کی پامالی، انتخابات کی تاریخ میں تاخیر، روز بروز ڈوبتی معیشت اور بڑھتی مہنگائی کے باعث عوام کی بدحالی کے خلاف آج پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز لاہور چیرنگ کراس مال روڈ سے کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اس جیل بھرو تحریک کو جہاد سے تشبیہ دیتے ہوئے عوام سے اس میں بھرپور شرکت کرنے کی درخواست کی ہے۔ آج تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سیکرٹری جنرل اسد عمر، سینیٹر اعظم سواتی، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور دیگر کی جانب سے از خود گرفتاری دی گئی۔ ناظرین، جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے اور کیا اس میں بنا کوئی قانون توڑے لوگوں کی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے؟ در حقیقت جیل بھرو تحریک احتجاج کا ہی ایک طریقہ کار ہے، جیسے سول نافرمانی۔ جیل بھرنے کے لیے لوگوں کو کسی قانون کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے جس کے باعث ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے۔ بنیادی طور پر جیل بھرو تحریک میں لوگوں کی جانب سے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد اتنی بڑی تعداد میں گرفتاری دینا ہوتی ہے کہ ریاست کے لیے ان کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ پاکستان میں اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے خلاف بننے والے اتحاد MRD نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اس تحریک کے دوران PIA کا جہاز اغوا کر لیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا جسے پہلے کابل اور بعد ازاں دمشق لے جایا گیا تھا، جہاں اغواکاروں کی جانب سے جہاز میں سوار میجر طارق رحیم کو قتل کر کے ان کی لاش کو جہاز سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ ضیاء الحق کی حکومت نے اس واقعے کو جواز بنا کر اس وقت کی سیاسی قیادت کو نہ صرف جیل میں ڈالا بلکہ کچھ کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا، جس کے باعث MRD تحریک دم توڑ گئی۔ 2014 میں عمران خان صاحب کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا عمران جلسے میں بجلی کا بل جلاتے ہوئے عوام سے بلوں اور ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے کا کہا تھا، لیکن سول نافرمانی کی یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کی کامیابی کا انحصار عوام کی جانب سے اس میں شمولیت پر ہے، جس کے لیے انہیں زیادہ عددی اکثریت درکار نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں جیلوں کی حالت ظاہر پہلے ہی کافی مخدوش ہے اور جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں۔ پاکستان بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی گنجائش 56,000 سے زائد، جس میں پہلے ہی گنجائش سے کہیں زیادہ یعنی 85,000 سے زائد قیدی موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں چند ہزار کے قریب از خود گرفتاریاں ریاست و حکومت کے لیے درد سر جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے اعلان کردہ جیل بھرو تحریک اب کیا کامیاب ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی۔ جہاں تک تاریخ کی بات ہوئی ہے تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے صدر مملکت کی صوبوں میں انتخابات کے اعلان کردہ تاریخ پر مشاورت کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو صدارتی حکم نامے پر قانونی مشاورت کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ ملاقات میں اٹارنی جنرل آف پاکستان شہزاد عطا الہی نے اپنی قانونی رائے دیتے ہوئے کہا کہ ECP کو، اور انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ صدر پاکستان کے پاس انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار نہیں ہے۔ ECP نے اجلاس میں موجود قانونی ماہرین سے تحریری طور پر رائے مانگ لی ہے، جس کے بعد کل ایک بار پھر اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس منعقد ہوگا۔ ایک جانب صدر عارف علوی اور ملکی اعلیٰ عدلیہ بار بار آئین میں درج 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کا حوالہ دے رہے ہیں، وہیں PDM کی اتحادی حکومت آئین و قانون کی بات کرنے والوں کے خلاف برسر پیکار نظر آتی ہے۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں وفاقی وزراء کی جانب سے صدر کے عہدے کے تقدس کا خیال خاطر رکھے بنا صدر پاکستان کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی۔ عدالت عظمیٰ کے ججوں کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو انتخابات کے 90 روز کے اندر انعقاد کے لیے سو موٹو نوٹس لینے کا لکھا تو وزیر داخلہ نے معزز جج کے خلاف پوری پریس کانفرنس کر دی۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلوائی گئی اور آج وزیر اعظم خود عدلیہ اور صدر پر سیخ پا دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں۔ آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے۔ صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔
नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक वफाकी वज़ीर। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो अस्कुद नोटिस लिया गया है 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से मुताल्लिक, इस हवाले से आपके कमेंट्स हम ज़रूर चाहेंगे। 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और अमिट्स टाइम जहाँ पर हुकूमती वज़रा की जानिब से एक जुडिशरी को पुश बैक करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि सेल्फ क्रिएटेड जो आईनी बहरान की तरफ सिचुएशन ले जाई जा रही थी उससे बचा जा सकता है? देखिए, एक तो आपने ज्यादातर बातें तो अपने लंबे इब्तदाइये में कर ही दी हैं और उसके बाद सिर्फ यही है कि फैसला आज ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान का आइन, उसका जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद के ऊपर है और उसके जो इब्तदाई अल्फाज हैं वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं पाकिस्तान में उनकी वो अमारत कायम होती है। अब इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो कैबिनेट्स हैं वो चोजन नहीं है, वो नॉमिनेटेड है और नॉमिनेटेड भी ऐसी हैं कि पंजाब में तो अब खुलेआम कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो अपॉइंटमेंट्स की उनमें कई एक पैसे लेके की गई और जो पंजाब कैबिनेट में कई वजीर जो हैं वो पैसे दे के लगे और उसके बाद जो उनका रवैया है वो जिस तरह आज इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में कहा कि सीधा सीधा यहाँ पे नून लीग को और केपी में जेयूआई को जो है ये हुकूमतें दे दी गई और इस वक्त जो एक आईनी बहरान है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने और सदर ममलिकत ने अपनी ओपिनियन वाज़ेह तौर पे दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना लाजम और अब सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी अथॉरिटी है पाकिस्तान के आइन के तहत जो कि न सिर्फ सुप्रीम आइन की हिफाजत करने की पाबंद है बल्कि उसकी तशरीह का भी आखिरी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और चीफ जस्टिस साहब ने आज तकरीबन 70% जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उस पर मबनी ये बेंच बना दिया है और ये खत्मी ओपिनियन उनकी आ जाएगी और ये एक बड़ा खुश आइंद अमल। और आपको लगता है हल भी निकल जाएगा जो इंतखाबात आप चाह रहे हैं कि, और आइन भी जो कहता है कि 90 रोज में हो जाना चाहिए, उस पर हल की तरफ चले जाएंगे मामला? जी, जो भी सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन होगी, जो भी उनका फैसला आएगा वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल। राइट, बट फवाद साहब, आप जो देख रहे हैं बेंच और सिटिंग जजेस के हवाले से जो एक कैंपेन चलाई जा रही है और जो वुज़रा हैं, हुकूमती वुज़रा, वो बाकायदा तौर पे चाहे राना सनाउल्लाह साहब हों, नाम ले लेकर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के भी बयान सामने हैं। आज वज़ीर आज़म खुद बग़ैर नाम लिए उन्होंने एतराज़ उठाया कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो रवैया है वो जानिबदार रहा है और हमारे केसेस जो हैं उन जजेस के सामने ना लगाए जाएं। तो आपको लगता है कि ये कोई रिजल्ट जो है इसका क्या निकलता हुआ दिखाई देगा? मेरा ये ख्याल है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट मुहिम है और जिस तरह से आपने बताया, कहा जिन 2 जजेस ने कहा कि सो मोटो लिया जाना चाहिए, उन दोनों के खिलाफ भरपूर कैंपेन लॉन्च की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर एक तवील बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम लॉन्च की गई। खुद मरियम नवाज शरीफ ने और उनके कबील के लोगों ने, उनके सोशल मीडिया टीम ने जजेस को निशाना बनाया और बहुत ही एक जो है एक कंटेम्पचुअस, तौहीन आमेज जो कैंपेन्स हैं वो चलाई गई नून लीग की तरफ से जुडिशरी के खिलाफ और उसका अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि उसके ऊपर भी कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है। राइट, फवाद साहब, आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेल भरो तहरीक है उनकी उसका आगाज़ हो चुका है। आपके लीडरान ने दीगर जो है वो गिरफ्तारियां भी पेश कर दी हैं। आपके ख्याल में कामयाब हो जाएगी ये तहरीक? जरूरी नहीं होता तहरीकें कामयाब हों, तहरीकें नाकाम भी होती हैं। असल बात यह है कि कौमें जो हैं उनको हार नहीं माननी चाहिए और जो आज आपने देखा कि जिस तरह लाहौर निकला और फिर इमरान खान साहब की जो पेशी थी उस पर जिस तरह से लाहौर निकला। लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि ये अवाम ने मुस्तरद कर दी और नाकाम हो गई है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब
جو ہیں ان کی تو رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، 10 بجے انہیں پریس کانفرنسیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ تو اس بات کا خود ثبوت ہے کہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. اور دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا کہ وہ کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، یا میرا یہ کلیم کرنا کہ کامیاب ہوئی ہے، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. جو لوگ ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا، اور لوگوں کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے آج لاہور کے لوگ نکلے ہیں، لوگوں کے سامنے ہے جس طرح سے لوگوں نے، ہم نے تو صرف 200 لوگوں کو گرفتاری کے لیے کہا، وہاں ہزاروں لوگ گرفتاری دینے کے لیے پہنچے. اور پھر جس طرح ہماری لیڈرشپ نے ایک پریسیڈنٹ قائم کیا، ایک مثال قائم کی کہ سب سے پہلے بڑھ کے وائس چیئرمین نے، سیکرٹری جنرل نے، اعظم سواتی صاحب نے اور باقی سینئر لیڈرشپ نے خود گرفتاری دی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور لیڈرشپ کا موڈ کیا ہے. رائٹ. بٹ فواد صاحب، آپ کی اگر تمام لیڈرشپ جو ہے اسی طرح سے ہر فیز میں گرفتاریاں دے گی، پیش کرے گی، تو آپ نہیں سمجھتے جو کارکنان ہیں اور جس لیڈرشپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں وہ لیڈر لیس ہو جائیں گے، یا اس کے لیے بھی کوئی پلان بنایا ہوا ہے آپ نے؟ پلان دیکھیے، پاکستان کے اندر آئین کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کی گئی ہے، معاشی حقوق جو ہے آپ دیکھیں نا، جو 20,000 روپے سے 1,70,000 75,000 روپے کمانے والے خاندان ہیں ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر اس موقع کے اوپر ہم بھرپور کیمپین نہیں کریں گے، اپنے حقوق کو اس طرح سے سرنڈر کرتے جائیں گے، پاکستان کے اندر بحران بہت بڑھ جائے گا. اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم بھرپور جدوجہد کریں اپنے حقوق کی حفاظت کے. رائٹ. میں فواد صاحب، جو پرپز پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی تحریک کا آخر پرپز ہے کیا، تو اس میں عوام جو مہنگائی تلے دب رہی ہے اور بوجھ جو مسلسل اٹھا رہی ہے وہ ہے، آپ مقدمات کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہے، اور پھر انتخابات بھی ہیں. تینوں چیزیں ہم نے کہی نا. سب سے پہلے جو انسانی حقوق معطل ہو گئے ہیں جو ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں، ہمارے معاشی حقوق معطل ہو گئے ہیں جو ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں، اور اب ہمارے پولیٹیکل رائٹس جو کہ فنڈامنٹل ہیں ہمارے جو ووٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی معطل کیا جا رہا ہے. تو یہ جو تینوں حقوق ہیں آئین میں دیے گئے، اگر ان تینوں کو معطل کر دیا جائے تو پھر تو پاکستان میں سٹیزنری یعنی شہریت جو ہے اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے پاکستان کے لوگ جو ہیں انہوں نے نکلنا ہے اور انہوں نے اس چیز کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ نکلیں گے؟ پرویز الہی صاحب گزشتہ روز انہوں نے آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی ہے، وہ بھی گرفتاری پیش کریں گے؟ جی بالکل، وہ جب گجرات کا موقع آئے گا تو پرویز الہی صاحب بھی گرفتاری پیش کریں گے. رائٹ. فواد صاحب، مزید میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی نیب کا گزشتہ روز، چونکہ آپ کو پتہ ہے آفتاب سلطان صاحب مستعفی ہوئے اور اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب سمیت تمام کو آپ کا بھی نام اس میں شامل ہے، طلب کر لیا گیا. آپ کو نوٹس مل گیا ہے؟ مجھے بھی نوٹس نہیں ملا، میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے کہ نوٹس ہوا ہے. لیکن یہ کس کیس میں آپ کو طلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے فرینکلی ابھی کہ کیا کیس ہے، اور نوٹس ملے گا تو سمجھ آئے گی. آپ کو کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی گھڑی کا رولا ہے؟ ہو سکتا ہے اسی کا ہو یا کسی اور کا ہو، جو بھی ہوگا. بہرحال انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اگر وہ کوئی سوال پوچھتی ہے تو ہمیں اس کا قانون کے مطابق جواب دینا ہے. دیکھتے ہیں انہیں قانونی نوٹس قانونی ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق پھر آگے بڑھے. رائٹ. فواد صاحب، ایک اور چیز یہ کہ عمران خان صاحب آج اپنے ویڈیو پیغام میں نیب نے جتنا ریکور کیا آپ کے دور میں 480 بلین روپیز تک، اس کا بھی ذکر کر رہے تھے. ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جی نیب پر اختیار نہیں تھا عمران خان صاحب کا، نیب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھا. تو یہ جو ریکور ہوا تھا یہ اس کا کریڈٹ جنرل باجوہ کو ملنا چاہیے یا دیا جائے گا یا پھر آپ کی حکومت کو؟ لیکن یہ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا. ہماری حکومت نے صرف یہ کیا کہ نیب کے کام میں انٹرفیئرنس ہم نہیں کر رہے تھے. اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں نواز شریف کے، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ ان میں ان کو ایک حتمی طور کے اوپر وہ معاملہ ڈیل ہوتے، وہ ڈیل نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ جو عمومی مقدمات تھے وہ چلے، اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں بڑے لوگوں سے ریکوریز جو ہیں وہ ہو سکی. لیکن یہ ہے کہ جو 100% معاملہ ہے وہ نہیں ہوا. لیکن وہ ریکوریز کا سہرا کس کے سر جائے گا، میرا سوال یہ ہے. میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دی. اچھا فواد صاحب، مزید یہ بتا دیجئے کہ یہ جو انکوائری جنرل باجوہ
کہ جو وہ تمام ان کی جو ایڈمیشنز اور وہ کالم میں جاوید چودھری صاحب اور آفتاب اقبال صاحب کے اس ویڈیو لاگ کے ذریعے جو سامنے آئی ہیں اس پر عمران خان صاحب نے صدر صاحب کو خط بھی لکھا اور انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے. کوئی جواب آیا اس حوالے سے؟ ابھی تک صدر مملکت کا جواب نہیں آیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جو ریز کیے ہیں صدر صاحب کے ساتھ، اور ہمیں امید ہے کہ صدر صاحب اس کا تفصیلی جواب دیں. رائٹ. فواد صاحب، آج سائفر سے متعلق جو چیمبر اپیلیں تھیں وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اور بڑے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی جانب سے مسترد کر دی گئیں. کوئی مایوسی ہوئی اس فیصلے پہ؟ جی بالکل مایوسی ہوئی ہے، اور دوسرا مجھے یہ بھی نہیں تھوڑا اپنے بھی مجھے سمجھ آیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آبزرو کیا کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہمیں اس کی انویسٹیگیشن کرا لینی چاہیے تھی. یہ ان کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے، اور ہم نے کابینہ میں کمیشن قائم کر دیا تھا، لیکن جو ہی حکومت بدلی اس کمیشن کو غیر فعال کر دیا گیا. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی وکیل نے بتایا کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تحقیقات کرے، لیکن ہماری حکومت کے بدلنے کے فوراً بعد اس کمیشن کو غیر فعال کر دیا. رائٹ. بٹ فواد صاحب یہ بھی ضرور بتا دیجئے کہ ابھی بھی مطالبہ اور درخواست کوئی دائر کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ جی بیرونی سازش ہوئی ہے، اور ابھی سٹانس تھوڑا تبدیل بھی نظر آتا ہے کہ جس میں جنرل باجوہ کی طرف سے یہاں سے کانسپریسی ایکسپورٹ کی گئی ہے، وہاں آپ کا مطالبہ ابھی بھی وہی ہوگا کہ جی جوڈیشل کمیشن اور ایک میمو گیٹ کی طرز کا ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنایا جائے اور پبلک انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے درخواست بھیجی جائے گی؟ ہمارا مطالبہ اب بھی یہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ تفصیلی ہونا چاہیے بات. رائٹ. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ. آپ کے لیے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت عطا طارر صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم کے. عطا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہی دو صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد جو انتخابات کا معاملہ ہے اس پر ازخود نوٹس لیا گیا ہے، اور کل سماعت ہوگی. 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، جو دو صوبوں میں جو انتخابات ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کسی حل کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. بالکل یہ ایک آئینی تشریح کا معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا، اور آئین کی کافی ساری شقیں ہیں جن کی انٹرپریٹیشن ہونا ضروری ہے، اور انتخابات کے حوالے سے بھی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ انتخابات کا اعلان کس نے کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، اور ان کا انعقاد کب ہوگا. مگر ایک تھوڑا سا تنازع جو کھڑا ہوا جب پاکستان بار کونسل نے اور اس ملک کے جو ہائیسٹ ایپیکس باڈیز ہیں لائر کی، جس میں 4 صوبوں کی بار کونسلز ہیں، اسلام آباد کی بار کونسل ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کے خلاف کیونکہ کچھ الزامات آئے ہیں تو ان کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہیں بار کونسل. اب جب ایسا الزام لگ جائے اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ لائر کی ان ایپیکس باڈیز کی طرف سے کر دیا جائے جو کہ اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، قانون کے مطابق بنی ہیں، تو پھر ان کو تو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ معاملہ جس طرح شروع ہوا، اور لائر بھی یہ بات کرتے ہیں، میں قانون کا ایک طالب علم ہوں، میری بھی تیسری نسل ہے اس فیلڈ کے اندر، تو ہمیں بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب سی سی پی او ڈوگر والا کیس ٹیک اپ کیا گیا، اس کے اندر باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا، اور ان کو طلب کر کے اس معاملے پہ الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ لینے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو بالکل ایک نامناسب بات ہے کہ جو 2 جج صاحبان جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہوں ان کو بینچ میں شامل کیا جائے. بینچ میں شامل کیا جا رہا تھا سینئر موسٹ ججز کو، جس کے اندر آبویسلی سینئر پیونی جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ وہ شامل نہیں ہیں، کچھ اور سینئر ججز ہیں جو شامل نہیں ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ سینئر موسٹ 9 ججز کو اس میں بینچ میں شامل کیا جاتا. تو یہ بینچ کی کمپوزیشن پہ کچھ سوالات وکلا بھی اٹھا رہے ہیں، سول سوسائٹی اٹھا رہی ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک پرٹیکولر بینٹ آف مائنڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینچ کی کمپوزیشن کو شاید اس سے اگر بہتر ہو تو یہ معاملہ خوش اسلوبی سے اور بغیر کسی تنازع کے حل ہو سکتا ہے.
سر مطلب پھر وہ والا تاثر بڑا ابھرتا ہے کہ جی من پسند اپنے من پسند ججز، اور معذرت کے ساتھ مطلب اداروں کے حوالے سے اس قسم کے ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے، کیونکہ پورا سٹرکچر اس وقت آپ کا کانسٹیٹیوشن پر کھڑا ہے، اور آئین میں جو چیز واضح ہے 90 روز کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے، اس کے بعد یہ معاملہ اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اصولی طور پہ تو مطلب یہ بات، مگر دیکھیں نا یہ ادارے کے بارے میں کس نے تاثر قائم کیا اور کیوں کیا؟ دیکھیے جب ججز کی اس طرح کی آڈیوز آئیں گی اور الزامات سامنے آئیں گے، اور جب لائر کی باڈی تحقیقات کا مطالبہ کریں گی، تو پھر تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی نا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ سینئر پیونی جج کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آئین کی تشریحات کے معاملے میں شریک ہو۔ ایک کنونشن ہے اس ملک کی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں نہیں بٹھایا گیا اس بینچ میں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرضی کے ججز بٹھائیں، مگر اگر سینیورٹی کے پرنسپل کو دیکھا جاتا اور سینئر موسٹ 9 ججز کو بٹھایا جاتا تو یہ بہت بہتر ایک فیصلہ ہوتا۔ تو اس لیے 90 دن میں بالکل ہونے چاہیے، آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اصولی طور پہ مجاز اتھارٹی ہے کون جس کو یہ تاریخ کا اعلان کرنا تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جو اس وقت میرے خیال سے الیکشن کمیشن ہے جس کو یہ اعلان کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے الیکشنز کنڈکٹ کروانے ہیں انہوں نے ان پٹ لینی ہے پلاننگ منسٹری سے، انفارمیشن انٹیریئر منسٹری سے، فائنانس منسٹری سے۔ عمران خان صاحب نے جب اپنی 2 حکومتیں تحلیل کی تو ان کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس وہ گئے تھے، ہم تو نہیں گئے تھے۔ اور تمام چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس سال جو بجٹ ہے فائنینشیل ایئر کا 10 ارب رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کے لیے، جس میں سے 5 خرچ ہو چکا ہے، 40 ارب روپیہ ریکوائرڈ ہے ایک دفعہ الیکشن کروانے کے لیے، اور اس فائنینشیل ایئر میں ممکن نہیں ہے۔ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے معاملات ہیں کہ جس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں ان کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اب ادھر ہماری گورنمنٹ ہوگی اور جب پروونسز میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو ان کے ہوتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے۔ پر سر یہ سب کو جانتے ہوئے بھی مشورہ تو آپ لوگ کی جانب سے بھی ان کو دیا گیا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم الیکشنز کروا دیں گے۔ دیکھیے مشورہ بالکل سیاسی حریف کو مشورہ دینا جو ہے وہ ایک بالکل اچھی بات ہوتی ہے، مگر پوائنٹ یہ ہے سر مشورے پہ کھڑے بھی رہنا ہوتا ہے، اپنی کوئی بھی کہیں بھی بات پہ کھڑا رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہمارا مشورہ مانتے ہیں اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ انہوں نے ضد میں انا میں 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی اور اب ان کو پچھتاوا ہے، اور وہ اب پورے سسٹم کو بلڈوز کر کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ تو کیا الیکشن کے لیے فائنانس موجود ہے؟ کیا سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں؟ کیا سینسس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو دیکھنے ہوں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیے بغیر یا کنسرنڈ منسٹریز کو آن بورڈ لیے بغیر الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ رائٹ، بٹ سر اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے وہی وہ بات صحیح ہے، لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے میں بھی یہ بات کلیئر تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فوری انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا مشاورت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں پوری ایکسرسائز، بٹ تاریخ کا اعلان ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اٹس اسٹک، بالکل ایک لمبو میں نظر آتا ہے۔ تتار صاحب مجھے بتائیں، یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، جیلیں وہ کہہ رہے ہیں کم پڑ جائیں گی، تعداد بڑی زیادہ ہوگی کارکنان کی۔ آج ایک ٹاپ شو تھا اور کوئی خاطر خواہ لوگ باہر نہیں نکلے، ان کے جو لیڈران گرفتار ہوئے ان کی فہرستیں بنا رہی ہوگی سپاہی حکومت، اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جیل بھرو تو میرا خیال تھا کہ پورے پاکستان کی جیلیں بھر جائیں گی، لوگ نکل آئیں گے، گرفتاریاں دیں گے، مگر کوئی 2 درجن لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے ایک تماشا لگانے کی ضرور کوشش کی ہے۔ تو آج کا شو ایک فلاپ شو تھا جس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا، مگر مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں 8-10 ان کو کوئی لمبے ٹائم کے جیل کاٹنی پڑے گی۔ رائٹ، بہت شکریہ طارر صاحب فار جوائننگ اس، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ موجود تھے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی طارر صاحب، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک کے بعد بات کریں گے ملک کی سیاسی ہلچل کے دوران آج اچانک اہم خبر سامنے آئی جو سیاسی معاملات سے ہٹ کر انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ خبر تھی وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے وفد کا دورہ کابل۔ اہم بات یہ ہے کہ اس دورے میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب،
सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान साहब और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक साहब भी शामिल थे। और अफगान नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई रवाबत और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने वफ़द को कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमसाया ममालिक हैं और इनके दरमियान खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए, जबकि सियासी और सिक्योरिटी के मसाइल का असर तिजारत और माशी मामलात पर नहीं पड़ना चाहिए और इसे सियासी और सिक्योरिटी के मसाइल से अलहदा रखना चाहिए। साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में कैद अफगान शहरियों की रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। और मुल्ला अब्दुल गनी के दफ्तर से जारी बयान में मज़ीद भी कहा गया कि जी पाकिस्तानी वफ़द ने इन मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि मुतल्लिका वजारतें और मुकर्रर करदा जो कमेटियाँ हैं इस मामले पर तेज़ी से काम करेंगी। जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर दिफा की सरबराही में आला सतह का वफ़द काबुल में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के साथ सिक्योरिटी से मुतल्लिका मसाइल पर तबादला ख्याल करने पहुँचा है और मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात भी शामिल हैं। मज़ीद क्या उमूर ज़ेर बहस आएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमें आई एम वेरी ऑनर कर रहे हैं माहिर अफ़गान उमूर और सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब सबसे पहले तो बताइएगा, इन मौजूदा हालात में पाकिस्तानी वफ़द का काबुल में होना, ये दौरा कितना सिग्निफिकेंट है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में इसलिए अहम है कि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मौजू पे बड़ा एक बदइतमादी इसलिए थी कि कुछ बयानात पाकिस्तान से भी आते रहे जो कि फितरी थे कि जब कोई हमला होता है पाकिस्तान में और टीटीपी उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि टीटीपी का सारा निज़ाम उनके वो अफ़गानिस्तान में है। अफ़गान तालिबान उसको नहीं मानते, टीटीपी इससे इनकार करती है, लेकिन पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है। और कभी कभी जिस तरह कराची में हमला हुआ तो बाद में एक जो कुछ लोग या शनाख्त हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो उसमें एक का कहा कि अफ़गानिस्तान से आया था, वहाँ तरबियत, तो ये एक इशू था। और इससे मेरे ख्याल में दोनों के दरमियान कुछ खलीज बढ़ती जा रही थी। हालांकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत वो उनको मुश्किलात हो, तो लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि मसाइल। फिर राना सनाउल्लाह का बयान आपको याद होगा कि पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पे अफ़गानिस्तान से टीटीपी के मराकज़ ख़त्म करने, उनको पाकिस्तान के हवाले करने से बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो दौरा हुआ है ये उसी तनाजुर में हुआ है। और बल्कि वज़ारत ख़ारिजा का जो ताज़ा बयान है उसमें इसका जिक्र भी है कि टीटीपी और दाइश के ख़तरे से पाकिस्तान ने वहाँ तशवीश का इजहार भी किया है और उनको आगाह भी किया। तो मेरे ख्याल में दौरे का सबसे अहम जो एक था वो यही था कि टीटीपी को किसी तरीके से वो रोकें। और क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी परेशानी तो है, अब यहाँ इंतखाबात होने जाएंगे इसी साल, तो टीटीपी ने ऑलरेडी पहले से ही सियासतदानों को भी धमकियाँ दी है। और आपके सामने है कि जब नवंबर में उन्होंने जंगबंदी ख़त्म की है तो उनके हमले बढ़ गए हैं और पाकिस्तान में एक तशवीश तो है कि उनको किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि मुज़ाकरात ऑप्शन तो अभी पाकिस्तान ने रोका है। तो फिर अब देखते हैं कि अफगान हुकूमत किस तरह इसको पाकिस्तान के जो खदशात है उसको किस तरीके से जवाब देते हैं। राइट। और ताहिर साहब इसके अलावा माशी मामला तो माशी ताउन पर भी गौर खोज किया जा रहा है। देखो ना, वो तो एक मुस्तकिल मामला है, लेकिन आप जो यहाँ से वफ्द गया है उसकी सरबराही आपने खुद भी कहा कि वज़ीर दिफा है, फिर आईएसआई के उनमें आईएसआई के सरबराह भी उसमें है। उस तरफ जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें भी उनका जो इंटेलिजेंस इदारा है जीडीआई, उसके सरबराह अब्दुल हक वसीक थे, उनके वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मौजूद थे। बाद में पाकिस्तानी वफ्द जो है उन्होंने वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की है, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के साथ, तो अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारजा के साथ भी मिले हैं। ये जो वफ्द है यहाँ और वहाँ जो शुरका मौजूद थे अफगान साइड से, सारे का ताल्लुक है सिक्योरिटी मामला से। फिर वजारत खारिजा भी था, आईएसआई के चीफ का जाना, फिर वज़ीर दिफा की क़यादत में जाना, तो फोकस जो है वो सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ तावन, और फिर वो तो है, लेकिन उसके लिए तो ये वाला फोरम नहीं था, क्योंकि उसमें तो वजारत खारिजा के लोग थे, आईएसआई के सरबराह थे,
تو یہ وہ جو ایک آپ نے کہا نا وہ ایک چلتا رہتا، وہ تو ہر وقت ایک موضوع ہوتا ہے آنے جانے میں، اور بلکہ ابھی جو افغانستان نے خود طورخم سرحد بند کیا تھا، کل سے تو وہ دوبارہ کھل رہا ہے، ابھی ان کا اعلان ہوا ہے. لیکن اب دیکھو نا، طالبان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے سرحد بند کرنے کا، ماضی میں وہ پاکستان سے گلہ کرتے تھے، اور اب افغانستان کے جو برآمدات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کے زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں سیلاب آ گیا تھا تو ہمیں پھر وہاں سے کافی ساری چیزیں جو خاص کر سبزی وغیرہ، تو بہرحال خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اقتصادی تعلقات، معاشی تعلقات تو اس لیے ہے کہ پاکستان ٹرانزٹ تجارت افغانستان پاکستان سے کرتا ہے، پھر پاکستان بھی سینٹرل ایشیا افغانستان سے کرتا ہے، وہ اہم موضوع ہے اور ان کو سیاست سے دور بھی رکھنا چاہیے. اور آج خود کہا ملا برادر نے ملاقات میں کہ ان کو آپ دور رکھیں سیاست کو اقتصادیات سے اور تجارت سے، لیکن وہاں پر خود بند کر دیا تھا. بالکل، اور ان کی اور ریزرویشنز بھی ہمیشہ سے رہی ہیں ان کی، ایون بارڈر فینسنگ سے متعلق بھی. جی وہ تو ہے. دیکھو نا، فینسنگ تو پاکستان کا اس وقت موقف تھا کہ جو سیکیورٹی کے حالات تھے پاکستان کے، تو پاکستان کا یہی موقف تھا کہ ان کی مجبوری ہے کہ غیر قانونی آنا جانا بند کر دے، تو اس لیے وہ کیا تھا. افغانستان نے اس اتفاق نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال اس وقت چونکہ امریکی فوجی افغانستان میں موجود تھے، ان کو بھی ایک محفوظ سرحد چاہیے تھا، کیونکہ ان کو بھی وہاں پر مسائل مشکلات تھے. تو وہ تو ایک فیصلہ پاکستان کا تھا، وہ تو ہو گیا ہے اب. لیکن پھر بھی آنا جانا شدت پسندوں کا، مسلح گروپس کا آنا جانا اس لیے رہے گا کہ ان کو اپنے راستے معلوم ہے کہ انہوں نے کہاں سے جانا ہے. تو بہرحال وہ ایک ایشو ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے منشن کیا، سیکرٹری خارجہ تو اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، لیکن وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس دورے میں نہ ہونا، وہ کس حد تک محسوس ہو رہا ہے؟ جانا تو چاہیے اس کو، کیونکہ کافی دورے انہوں نے باہر کے کیے ہیں، ابھی بھی باہر ہے، تو وہ بھی ضرورت ہے پاکستان کی بین الاقوامی تعلقات میں، تو وہ اہم ہوتا ہے آنا جانا. لیکن افغانستان ہمارے لیے اہم ہے، اور افغانستان کو ہم اگر نظر انداز کریں گے تو ہمیں مسائل ہوں گے، کیونکہ 2600 کلومیٹر بارڈر تو افغانستان کے ساتھ تو ہمارا ہے، اور پھر افغانستان میں اگر جنگ ہو تو ہم پہ براہ راست اثر ہوتا ہے، اگر وہاں پر امن ہو تو پھر بھی ہمارے لیے تو افغانستان. لیکن پاکستان کا یہی موقف تو آ سکتا ہے کہ جی نائب وزیر خارجہ یا وزیر مملکت صاحبہ تو گئی تھی وہاں پہ. بالکل، وہ دورہ آپ کے خیال میں، وہ آپ کے خیال میں دورہ، چونکہ تنقید بڑی کی گئی کہ دورہ ناکام آپ کے خیال میں تھا؟ وہ والا دور اصل میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو تناظر میں اگر ماضی میں یا اب دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات اسی طرح تناؤ میں اور دباؤ، اس پہ دباؤ رہے گا. وہ کیونکہ ابھی ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ بھی ہے، ماضی میں حکومتوں کا افغانستان میں وہ بھی ان کے اپنے مسائل تھے، ہمارے اس وقت اپنے خدشات تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن میری نظر میں یہ اچھی بات ہے کہ جو انگیجمنٹ پاکستان کہتے ہیں دنیا سے، تو خود ڈس انگیج ہوا تھا تھوڑا سا پاکستان. ابھی دیکھیں نا، ہمارے سفیر پہ جو حملہ ہوا 2 دسمبر کو، 5 دسمبر کو آئے ہیں اور وہ اس کے بعد نہیں گئے، بلکہ ابھی وہ ڈیلیگیشن میں موجود تھے، لیکن میں نے ابھی تو سنا ہے اسلام آباد میں کہ وہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ میرے خیال اس کے آنے کے بعد شاید پاکستان کو بھی سیکیورٹی خدشات ہو، اس لیے وہ ناظم الامور کو واپس نہیں بھیج رہے ہیں. لیکن اس پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا سفارت خانہ تو ہے، ہمارے دیگر سفارتکار تو کام کر رہے، لیکن جب آپ کا ناظم الامور جو باضابطہ اعلان ہوا ہے اس کا، وہ اگر وہاں نہ ہو تو پھر بھی وہ اس پہ مطلب ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ پاکستان خود تو ڈس انگیج ہے، لیکن پاکستان کی مجبوری بھی ہے. اگر ان کو سیکیورٹی، یہ جہاں پر حملہ ہوا ہے، اب پاکستانیوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بندہ جو حملہ اور تھا، وہ داعش والا جس نے داعش کلیم کیا تھا، وہ 6 مہینے سے اسی گھر میں تھا، سفارت خانے کے قریب اس نے گھر کرائے پہ لیا، اور وہ غیر ملکی تھا اور ایک نہیں تھا. کیونکہ ابھی میں ملا ہوں، وہ جو زخمی ہوا تھا پشاور میں گیا تھا اس سے ملنے کے لیے، جو محافظ، اس نے کہانی سنائی کہ وہ ایک سائڈ سے فائرنگ ہوئی، دوسرے سائڈ سے فائرنگ ہوئی. تو پاکستان ابھی مطمئن نہیں ہے طالبان کی سیکیورٹی سے، اور داعش وہاں بڑا ایکٹیو ہوا ہے، اور یہ پاکستانی بیان میں اس کا ذکر بھی ہے. رائٹ. طاہر صاحب، مجھے آخر میں یہ بتا دیں، جو دونوں سائڈز پہ بد اعتمادی کی فضا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے بالخصوص پاکستانی سائڈ سے جو ایفرٹس ہیں ان میں سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے اس بار؟ ہاں، میرے خیال میں سنجیدگی تو ہے، لیکن کچھ مزید آگے بڑھنا پڑے گا، اور پھر سیاسی حکومت کو
ذرا تھوڑا سا، اور پھر وزارت خارجہ کو رول دینا پڑے گا، ان کو اختیارات دینے پڑیں گے کہ وہ جو خارجہ امور ہے اور پھر خارجہ پالیسی ہے، پھر وزارت خارجہ کا جو رول ہے، کردار ہے ان معاملات میں، اس کو تھوڑا سا ایک قسم کا بوسٹ یا ان کو ذرا اختیار دینے چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی ٹھیک ہے، سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، اور وہ افغانستان ویسے بھی ایک سیکیورٹی کنسرن اس کے دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں دورے کے ضرور نتائج ہوتے ہیں، اور ملنے بیٹھنے سے شکایات آمنے سامنے جب ہوتے ہیں، طالبان اب بلاول بھٹو کے بیان پہ وہاں سے تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی کابل سے، انہوں نے کہا کہ یہ آمنے سامنے، تو پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گئے، تو میرے خیال میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دورے سے بالکل سب کچھ حل ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے کم از کم اپنی تشویش تو ان کو پہنچائی ہوگی، اور انہوں نے بھی اگر کچھ کہنا تھا تو پاکستان کو کہا ہوگا، تو فیس ٹو فیس ملاقاتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ رائٹ، فیس ٹو فیس ملاقاتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمیں جوائن، شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک کے بعد بات کریں گے بحرانوں میں گری معیشت کو کیسے سنبھالا جائے، مہنگائی میں پسی اور ٹیکسز کے بوجھ تلے دبی عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے۔ پی ڈی ایم اتحاد گزشتہ برس اپریل میں حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد عوام کو معاشی ریلیف دینے میں کوئی واضح پلان تو پیش نہیں کر پایا، تاہم وفاقی حکومت نے اپنے اور عوام کے خرچے کم کرنے کے لیے مختلف پالیسیاں ضرور بنائیں، لیکن بدقسمت عوام کی مہنگائی تلے دبی کمر ہے ہی نہیں ہو پا رہی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے کفایت شعاری کے لیے چند مزید اقدامات کی منظوری دی، جس کے تحت وزراء سے لگژری گاڑیاں واپس لے کر نیلام کی جائیں گی۔ جون 2024 تک نئی لگژری گاڑیاں خریدنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ وزراء گیس، پانی اور بجلی کا بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ وزراء کا معاون عملہ غیر ملکی دوروں پر ساتھ نہیں جائے گا۔ وزراء غیر ملکی دوروں میں 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے۔ سفری اخراجات میں کمی لانے کے لیے زوم کانفرنسز کو فروغ دیا جائے گا۔ تمام وزارتوں، ذیلی ماتحت دفاتر، ڈویژن، متعلقہ محکموں کے جاری اخراجات میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ کابینہ اراکین اندرون و بیرون ملک ضروری سفر کے لیے اکانومی کلاس کا استعمال کریں گے۔ تمام وفاقی وزراء، مشیران، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجلی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر صبح 7:30 بجے کھولے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری تقریبات میں ڈنر اور لنچز کے لیے صرف سنگل ڈش کی اجازت ہوگی۔ شہر کے وسط میں موجود سرکاری رہائش گاہیں فروغ کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت میں کوئی بھی نیا شعبہ تشکیل نہیں دیا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر کوئی انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج تسلیم کیا کہ 75 سالوں میں ہمیشہ غریب عوام نے ملک کے لیے قربانی دی اور حکومت اور اشرافیہ کے شاہی اخراجات کا بوجھ برداشت کیا۔ کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ 70 سال میں پاکستان کے اندر جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی۔ جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا۔ زلزلہ آیا، اس کے نتیجے میں غریب آدمی پشا۔ اگر سیلاب آئے، غریب اور یتیم اور بیوہ، ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے، تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا۔ لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہیں۔ راجیو، وفاقی حکومت کا سادگی اور کفایت شعاری کے لیے یہ کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس دسمبر میں بھی حکومت نے قومی توانائی بچت پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس میں تمام بازار 8:30 بجے اور تمام شادی ہالز رات 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کی کمی، 50% اسٹریٹ لائٹس بند کرنے اور ای بائکس متعارف کرانے کے سمیت متعدد اقدامات کی منظوری دی گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا، عوام کو اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ حکومت کا ساتھ دیں گے تو ہمیں اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ قومی توانائی بچت پالیسی کے اعلان کرتے ہوئے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔
वफाकी कबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है। तमाम शादी हाल जो है 10 बजे, मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से 62 अरब रुपए की बचत होगी। 1 फरवरी 2030 के बाद इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो नहीं तैयार किए जा सकेंगे। इससे 22 अरब रुपए की बचत हो। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। 15 अरब रुपए की बचत होगी। हाउसिंग के शोबे में भी तवानाई की बचत के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं। गीजर में कॉनिकल बैफल्स जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी, 50% ऑन होंगी। ई बाइक्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। आपने सुना, हुकूमत ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी के नाम पर भी अवाम को ही कुर्बान किया। अवाम के कारोबार जिंदगी को महदूद किया गया। कौमी तवानाई बचत पॉलिसी के मुतालिक सदर मुमलिकत का क्या कहना था, जरा सुनते हैं। के साथ मईशत पर भी बात हुई तो मैंने एक प्रपोजल उनको दिया कि एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। ये जो क्राइसिस है कि बहुत महंगी है एनर्जी, उससे हटकर एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए। बेहतरीन तरीका है और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं इसको लॉन्च भी करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, वो ये कि बाजार के रात के टाइमिंग्स को कम किया जाए। 3-4 हजार मेगावाट तो इससे बच जाते हैं। तो पाकिस्तान के बिजली के बिल के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब मुल्क क्राइसिस में है तो ये क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हुकूमत के उस मंसूबे को सदर मुमलिकत की आशीर्वाद हासिल होने के बावजूद भी बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे अवाम की पजीराई हासिल नहीं थी और मतलूबा नताइज हासिल ना किए जा सके। आइए अब आपको वफाकी हुकूमत के तीसरे बचत प्लान के मुतालिक बताते हैं। जून 2022 में वफाकी काबीना ने बदतरीन माशी बहरान के पेश नज़र बड़े फैसले किए, जिनके तहत वफाकी काबीना और सरकारी अफसरान के फ्यूल अलाउंस में 40% की कटौती कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन को हफ्ते में 1 दिन घर से काम करने के अहकाम भी जारी किए गए। सरकारी सतह पर नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर की तज़ीन और आराइश के लिए नए फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई और ज़्यादातर सरकारी मीटिंग्स को वर्चुअल करने के भी अहकाम जारी किए गए। हमने आपके सामने वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शुआरी और बचत के लिए 3 बड़े मंसूबों की तफसीलात बयान की। बिलाशुबा इन सब से ज़्यादा जो है और इनमें ज़्यादातर जो इक़दामात हैं वो काबिल तहसीन थे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उन पॉलिसियों के समरात गरीब आवाम से कोसों दूर नजर आते हैं या आवाम तक पहुंचने से कबल ही मान पड़ जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि तब्दीली सरकार हो या इत्तेहादी सरकार, आवाम का मेयार ज़िंदगी वहीं का वहीं रहता है? आखिर क्या वजह है कि गरीब आवाम आज तक अपनी बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी के मुतालबे से ही बाहर नहीं आ सकी? और आखिर क्या वजह है कि बंदा मजदूर के हालात में तलखी कम होने का नाम ही नहीं ले रही? और आखिर क्या वजह है कि हुकूमत के पास गरीब आवाम के लिए आज भी सिर्फ ऐलानात और वादे ही हैं? हमारा मानना है कि हुकूमत को इन कॉस्मेटिक सर्जरीज जैसे इक़दामात से बाहर आ और ऐसे फैसले करने होंगे जिससे बराह रास्त गरीब आवाम की जेब को रिलीफ मिले, वरना इन इक़दामात की हैसियत भी मेरे ख्याल से रस्मी कार्रवाई से ज़्यादा नहीं होगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।